اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ میں اپنی سبسکرائبر بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں سے وقت نہیں مل پا رہا تھا ویڈیو بنانے کا، تو آج میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کے آیا ہوں جو میرے بھی گزشتہ سالوں سے یہ چیز معمول میں ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ میں بتانے سے قاصر ہوں کہ اس کے کتنے مجھے فوائد ملے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو خدمت خلق کے لیے اس چیز کو عام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کا ہمارا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ، اولیاء اللہ کی توجہ حاصل کرنا، اولیاء اللہ کی نظروں میں آنا، دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی، دنیاوی مسائل سے نجات، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہمیں دین میں بھی کامیابی مل رہی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی مل رہی ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اس عمل سے، اور دنیاوی مسائل سے نجات بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ جو گزشتہ بہت سالوں سے، بہت عرصے سے یہ چیز میرے بھی معمول میں ہے، تو اس کو آپ بھی اپنے معمول میں شامل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، جیسے ہی آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوں، یعنی آپ نے وتر بھی پڑھ لیے، اس کے بعد آپ بالکل فارغ ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز صلاۃ الہدیہ کے طور پہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص، یہ 2 رکعت نماز نفل ہو گئی آپ کی، اور اس میں آپ نے 6 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی کہ یا اللہ، میں نے یہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی تمام انبیاء کرام ہیں، ان کو اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں بس۔ تو سورہ اخلاص ہی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک کے سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم 2 دفعہ پڑھیں گے تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورا قرآن مجید پڑھنے کے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، جو ثواب ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو اسی طرح 2 رکعت میں ہم نے 6 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اور 2 رکعت میں سمجھ لیں کہ ہم نے 2 دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا، تو اس کا بہت بڑا فائدہ۔ سورہ اخلاص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب اور خالص توحید سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے، تو اس لیے میں خود بھی سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت ہے، بہت تقریباً 10-12 عرصے سے میں سورہ اخلاص کو پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لی، پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی آپ نے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میں نے یہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام صحابہ کرام کو، کیونکہ ہر نبی کے دور میں ان کے اصحاب ہوئے ہیں، ہر نبی کے اصحاب ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اصحاب سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی
صحابہ اکرام گزرے ہیں ان سب کو اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اچھا، یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز نفل دوبارہ پھر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب آپ نے تمام اولیاء اللہ کو ہدیہ کرنا ہے، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، جس میں حضور غوث پاک ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے جو لاہور کے شہزادے حضرت داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تمام اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کو یہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نفل آپ نے پڑھ لیے، یعنی پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھی، اس کا ثواب تمام انبیاء کو۔ دوسری 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھی، اس کا ثواب تمام اصحاب کو جو آدم سے لے کے رسول اللہ تک ہوئے ہیں۔ تیسری 2 رکعت نماز نفل جب آپ نے پڑھی، اس کا ثواب تمام اولیاء اللہ کو ہدیہ کیا، کیونکہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں ارواح کو تخلیق کیا، ارواح کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارواح کی صف بندی کی۔ اس میں پہلی صف پہ جو تھی ارواح وہ انبیاء کرام کی تھی، دوسرے صف میں جو ارواح تھی وہ اصحابہ کرام کی تھی، یعنی جو انبیاء کے ساتھ ان کے اصحاب تھے ان کی ارواح تھی۔ تیسری صف میں پھر اولیاء اللہ آ گئے، چوتھی صف میں اسی طرح رجال الغیب، کتب، ابدال، یہ تیسری صف میں آ گئے، چوتھی صف میں آ گئے، تو اسی طرح صف بندی کی گئی۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، انبیاء کرام، پھر اصحابہ کرام، پھر اولیاء اللہ۔ اچھا، تیسری دفعہ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اس کا ثواب تمام اولیاء اللہ کو ہدیہ کر دیا۔ اب چوتھی دفعہ جو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اسی طریقے سے کہ پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر جب آپ کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے، تو آپ نے اس کا ثواب جو ہے نا وہ اس طرح تمام نیک موکلین، نیک جنات، جو مسلمان جنات ہیں ان کو، نیک موکلین کو، غوث، کتب، ابدال، رجال الغیب، جتنی بھی نیک ارواح ہیں، یہ آپ نے بول کے کہنا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس کا ثواب میں تمام نیک جو مسلم جنات ہیں ان کو ہدیہ کرتی ہوں، ان کی ارواح کو ہدیہ کرتی ہوں، تمام نیک موکلین کو ہدیہ کرتی ہوں، تمام غوث، کتب، ابدال، رجال الغیب، تمام علوی موکلات، جتنی بھی تمام نیک ارواح ہیں ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 4 دفعہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، ٹوٹل 8 ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اسی ترتیب اور طریقے سے کہ پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص اور پھر دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا آپ نے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کا ثواب جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے، جوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، ان کی ارواح کو، یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس کا ثواب جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، اس میں سبھی آ جاتے ہیں، ان سب کو، تمام کو میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو یہ ٹوٹل 10 رکعت نماز نفل جو میں خود پڑھتا ہوں، آپ جتنے آپ کو توفیق ہو، آپ انبیاء کے پڑھ لیں، اولیاء کے پڑھ لیں، اصحاب کے پڑھ لیں، تو جتنی آپ کو توفیق ہو، یہ میں اپنا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں، یعنی میں انبیاء علیہ السلام سے چلتا ہوں، پھر اصحاب پہ آ گئے، پھر اولیاء اللہ پہ آ گئے، پھر رجال الغیب اور نیک جنات اور نیک ارواح اور نیک موکلین پہ آ گئے، اس کے بعد پھر آخر میں جو مسلمان مرد عورتیں، جو ہمارے بہن بھائی، جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر میں آخر میں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور آخر میں پھر ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ گزشتہ سالوں سے یہ چیزیں میرے معمول میں ہیں۔ اب ان کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی قرب اور ان کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی، کیونکہ اب دیکھیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو جو
اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کی توجہ اور ان کا قرب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، خوابوں میں ان کی زیارت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ اسی طرح پھر جب اصحاب پہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کی بھی توجہ حاصل ہوئی، کیونکہ روز ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے، روز ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوں گے، اور جب سمجھ لیں وہ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اولیاء اللہ آ گئے، جب اولیاء اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو سمجھ لیں کہ ہماری سلوک کی منازل چٹکیوں میں طے ہو گئی، جتنے بھی مسائل ہیں بغیر مسائل کے ہماری سلوک کی منازلیں طے ہو جائیں گی۔ جب اولیاء اللہ کی نظریں ہمارے اوپر ہو گئی، ان کا قرب ہمیں مل گیا، تو سمجھ لیں کہ اللہ تک رسائی ہماری یوں ہو جائے گی۔ اب اسی طرح جب میں آتا ہوں کہ چوتھے نمبر پہ جب ہم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نیک جنات کو، نیک موکلین کو، نیک ارواح کو، غوث کتب ابدال رجال الغیب کو جب ہم ہدیہ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو مصیبت آنا ہوتی ہے نا، کیونکہ جو رجال الغیب ہیں، غوث کتب اور ابدال ہیں، یہ دنیا چلا رہے ہیں، دنیا کے تمام تر نظام کو یہ دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ کے اوپر آیا کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے نا، وہ ٹل جاتی ہے، کیونکہ آپ ان کو روز ہدیہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی رہنمائی ہر وقت کرتے رہیں گے کہیں نہ کہیں، تو کوئی مصیبت آپ کے اوپر آنی ہوگی وہ ٹل جائے گی، آپ کے دشمن خود بخود ذلیل و خوار ہو جائیں گے، جو کوئی آپ سے حسد کرے گا وہ حسد کی آگ میں ہی جل جائے گا، آپ کے جو دنیاوی مسائل ہیں، آپ کے رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رستے کھل رہے ہیں، کیونکہ نیک جنات جو ہے نا وہ دنیا میں ہر وقت سرگرداں ہیں، تو جب آپ ان کو ہدیہ کریں گے تو ان کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی، وہ آپ کی چھوٹے چھوٹے معاملے میں غیبی طور پہ مدد کرتے رہیں گے، آپ کو کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے گا، آپ کہیں نوکری کی تلاش میں تو وہ آپ کو خود بخود مل جائے گی، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے اسباب غیب سے بن جائیں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق وافر مقدار میں آپ کو دے دیں گے، تو اس کے بہت بہت سارے فوائد ہیں جو مجھے ملے ہیں، تو وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا ان 10-15 سالوں میں، تو جتنا مالک نے اپنا مجھ گنہگار پہ کرم کیا ہے، مجھ گنہگار پہ اپنا فضل فرمایا، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس نوافل کی برکت سے مجھے کیا کیا ملا اور میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد وآل محمد۔